Now let's have a segment related to our health. کہا جاتا ہے you are what you eat. جو آپ کھاتے ہیں، جو آپ کی خوراک ہے، چاہے وہ کھانے پینے کے حوالے سے کہا جائے یا پھر جو خیالات جن کو آپ اپنے ذہن میں اپنے دل و دماغ میں جگہ دیتے ہیں، they become you. اور اکثر آج کل کی جنریشن پری میچور ایجنگ کی بات کرتی ہے، یعنی بہت جلدی ایسا لگتا ہے کہ جسمانی صحت گر رہی ہے، آپ کا ایجنگ پروسیس فاسٹ ہے، اور جو تمام چیزیں اولڈ ایج سے جڑے ہوئے ہیلتھ کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ آج بہت جلدی ان کا آن سیٹ ہو رہا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ ہماری خوراک ہے، اور اسی حوالے سے آج کی ہماری گفتگو ہوگی. ڈاکٹر شگفتہ نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، نیوٹریشنسٹ ہیں. اس کے علاوہ پبلک ہیلتھ کے حوالے سے جو بیچلرز پروگرام کرایا جاتا ہے اس کے کلسٹر ہیڈ ہیں ایٹ دا بحریہ یونیورسٹی. بہت بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا. ڈاکٹر شگفتہ، سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ جب ہم پبلک ہیلتھ یعنی صحت عامہ کی بات کرتے ہیں، جس قسم کی خوراک ہمارے یہاں کھائی جا رہی ہے، جیسے ہمارے لائف اسٹائل میں چینج آیا ہے، اینڈ دا وے اٹ از ریلیٹنگ ٹو ہیلتھ کنڈیشنز اینڈ پری میچور ایجنگ، کیا اس کا ادراک پالیسی لیول پہ آپ دیکھ رہی ہیں؟ کیا اس کے اوپر کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ اس کی طرف کچھ دھیان دیا جا رہا ہے؟ نہیں، انفارچونیٹ گراؤنڈس پہ اس کے اوپر بالکل بھی کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے. اینڈ دا فوڈ جو ہم لے رہے ہیں دیٹ از موسٹلی دا پروسیسڈ فوڈ، یا جو ہمیں چیزیں مل رہی ہیں جیسے چکن بہت فریکوینٹلی انڈیویجولز لے رہے ہوتے ہیں، دیٹ از آل بریڈ آن دا ہارمونل ڈائٹ. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے بھی ہمارے اندر جو ہارمونل امبیلنس ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے پری میچور ایجنگ ہو رہی ہے. بچیوں کے اندر پہلے سے ایج سے پہلے سے ان کی پیوبرٹی لیول آنا، بوائز کے اندر جو ایج لیول تھا اس سے پہلے ان کے اندر پیوبرٹی کے فیکٹرز آنا، یہ بہت کامن ہو گیا ہے. اچھا، ڈائٹ سے ریلیٹڈ جو ہم فوڈ لے رہے ہیں، خاص کر جو شوگری فوڈ جو ہم لے رہے ہیں نا، ہماری ہر جو پروسیسڈ فوڈ ہے یا کینڈ فوڈ ہے جس کے اندر دے ہیو ہائی فرکٹوز کارن سیرپ ایز اے پریزرویٹو اس کے اندر، تو دیز آر دا تھنگس وچ آر میکنگ آر سیلز یا آر باڈی سیلز ٹو ایج فاسٹر. اچھا جی، دو طرح کی ایجز ہیں، ایک ہوتی ہے کرونالوجیکل ایج، ایک ہوتی ہے بایولوجیکل ایج. کرونالوجیکل ایج از آپ کی کیلنڈر ڈیٹ جس سے آپ برتھ ہوئی ہے اس کے حساب سے اگر آپ ایج دیکھیں، اینڈ بایولوجیکل ایج از کہ ہاؤ یور سیلز آر گروئنگ، دے آر گروئنگ فاسٹر، دے آر ڈیمیجنگ فاسٹر. تو ہم لوگ جو فوڈ لے رہے ہیں اس سے ہماری جو بایولوجیکل ایج ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے ارلی ایج میں ہمیں وہ سمٹمز، وہ ساری چیزیں ویزیبل ہو رہی ہیں اپنی باڈی کے اندر، تھکاوٹ اور جو کرونک ڈیزیزز ہیں جیسے ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے. اب یہ چیزیں بچوں کے اندر یا ینگ ایج ایڈولسنٹس کے اندر یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں. سو وی ہیو ٹو فوکس آن آر ڈائٹ مینلی. بالکل. ڈاکٹر شگفتہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ اکثر بات کی آپ نے پریزرویٹیوز کا یہاں پہ ذکر کیا، ہائی شوگری ڈائٹ کا. ایک اور جو کامنلی ہمارے یہاں ڈسکسڈ بات ہوتی ہے، جیسے فارمی مرغی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کو ہارمونلی آپ انہانس کرتے ہیں، اس کو اتنے ہارمونس کے انجیکشنز دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم کیٹل کی بھی بات کریں، ان میں بھی دودھ کی افزائش کو بڑھانے کے لیے جو ادویات، جو مختلف ہارمونز استعمال کیے جا رہے ہیں، is that also causing premature aging in humans جب ہم یہ کنزیوم کرتے ہیں؟ بالکل بالکل، دیز آر دا مین فیکٹرز، کیونکہ دودھ تو ہر کوئی کنزیوم کر رہا ہے نا. اینڈ جو گائے ہیں ان کو جو آکسیٹوسن کے انجیکشنز دیے جا رہے ہوتے ہیں فار پروڈیوسنگ مور ملک، تو وہ چیزیں جب جو ہیومن ہیں جو کنزیوم کر رہے ہیں اس ملک کو، تو دے آر آلسو سفرنگ فرام دیٹ. سملرلی میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو چکن بریڈ کی جا رہی ہیں یا جلدی فارمی مرغیاں بڑی ہو جاتی ہیں، ان کو جو ڈائٹ دی جا رہی ہے ہارمونل، وہ ہماری ایج جو ہماری ایز اے کیلنڈر ایج ہے، اینڈ جو ہماری بایولوجیکل ایج ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ارلی ایج میں ینگ ایڈولسنٹس میں بہت سارے آپ وہ فیکٹرز دیکھیں گے یا وہ ڈیزیزز دیکھیں گے جو پہلے ایجڈ لوگوں کے اندر پائی جاتی تھیں. بالکل. ڈاکٹر شگفتہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ اب فوڈ سورسز تو ہماری ساری کرپٹ ہیں، یا اس میں آپ کو اس طرح کی ملاوٹ ضرور نظر آئے گی. ہم خود
کیا چیزیں غلطی کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ چلیں یہ تو بہت ڈیٹیل کی بات ہو گئی کہ دودھ کے اندر مرغی کے اندر کیا چیز استعمال ہو رہی ہے, لیکن خاص طور پہ جو ہماری جنک فوڈ کھانے کی عادت ہے, ہمارا کیلورک انٹیک زیادہ ہے, ہمیں ایمٹی کیلریز بہت مل رہی ہیں. آپ دیکھیں چینی, چیز اور بہت سارا پیزا, جنک فوڈ ہم کھا رہے ہیں, ریفائنڈ فلاور ہمارے پاس ہے, اور پھر ہم اس کو اس انرجی کے ریزرو کو کہیں صرف نہیں کرتے, نہ چلتے ہیں, نہ پھرتے ہیں, نہ جم جاتے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ بالکل, لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی از ون آف دا مین فیکٹر. اس کے علاوہ جو لائف اسٹائل چوائسیز ہمارے ایڈولسنٹ ایج گروپ نے خاص کر یا ینگ ایج گروپ نے جو کی ہوئی ہیں کہ اسموکنگ, آج کل ای سگریٹس اور یہ چیزیں, تو جو اس کے اندر ٹاکسنز ہوتے ہیں ٹوبیکو سے ریلیٹڈ, دے آر آلسو کازنگ یور بایولوجیکل ایج ٹو گرو فاسٹر اینڈ فاسٹر. تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے اوپر پری میچور ایجنگ کے فیکٹرز آ رہے ہیں. اس کے علاوہ لیک آف سلیپ ہے. سلیپ از ناٹ لائک کہ بس 8 گھنٹے سونا ہے, نو اٹس لائک آپ کی کوالٹی آف سلیپ ہونی چاہیے. ہم لوگ اتنا ڈسٹریکٹڈ ہوتے ہیں کہ فون بج رہا ہے, اس میں اٹھ گئے, کال لی, میسج چیک کیا, اینڈ دین اگین سو گئے. تو دیٹ از ناٹ دا کوالٹی سلیپ, دیٹ از آلسو افیکٹنگ آور ہیلتھ. اس کے علاوہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں کہ لائک پولیوٹنٹس ان آور سراؤنڈنگ ایریا جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ. اچھا, ایک بڑا اہم فیکٹر ہے جس کے اوپر بوسٹن یونیورسٹی نے ریسرچ کی, اینڈ دے فاؤنڈ دیٹ کہ جو لوگ اسٹریس پرٹیکولرلی آن فائنینشیل اسٹریسز میں ہوتے ہیں نا, کہ دے ہیو ٹو ارن الاٹ فار مطلب دیئر فیملی, کہ دے ہیو فائنینشیل پریشر, دے آلسو ایج پری میچورلی. ان کے اندر جلدی ان کی باڈی کے جو سیلز ہوتے ہیں دے آر گروئنگ فاسٹر کمپیریٹیولی ان کی کیلنڈر ایج کے. اچھا, ہم انفارچونیٹ گراؤنڈس پہ بینگ دا پارٹ آف ڈیولپنگ ورلڈ, وی آر سفرنگ فرام آل دیز فیکٹرز کہ بھائی ڈائٹ بھی اچھی نہیں ہے, مطلب آرگینک فوڈ ہمیں اویلیبل نہیں ہو رہا ہے. اس کے علاوہ کوالٹی آف سلیپ ہماری اچھی نہیں ہے. اس کے علاوہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں, اسٹریس فیکٹرز ہیں. سو دیز آر دا تھنگ, دیز آر دا رسک فیکٹرز. مے بی ہم بہت سارے رسک فیکٹرز کو اوور کم نہ کر سکیں. بہت بہت شکریہ. ایبسلیوٹلی, بہت شکریہ ڈاکٹر شگفتہ. اور اس کے لیے تبھی آپ کو ہیلدی ہیبٹس کی ضرورت ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک ڈسپلن آپ کی لائف میں آنا, کہ چلیں اگر فوڈ یہی بھی ہے تو اس کا پورشن سائز, اس کی ٹائمنگ کو کنٹرول کیجیے, رات کو اپنی نیند پوری کرنے کی کوشش کیجیے. اور جیسا کہ آج کل اکثر لوگ آپ کو بتائیں گے کہ روزہ, نفلی روزے اگر آپ رکھ سکیں, یا پھر انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ, یعنی اگر آپ ریلیجیس ریزن سے نہ بھی کریں لیکن لانگ آورز آف گیونگ یور باڈی ریسٹ, یہ آپ کی ایجنگ کو ریورس کر سکتی ہے اور آپ کو ہیلدی بنا سکتی ہے. ڈاکٹر شگفتہ ہمارے ساتھ موجود تھیں.